السلام علیکم 5 کلاس، امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو کے سبق نمبر 16 رکھے میرا خیال کی پڑھائی کی اور مشقی سوالات 1 تا 3 حل کیے۔ آج ہم بقیہ مشقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 4 دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، سبق رکھے میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ جواب، سبق رکھے میرا خیال میں یوم آزادی کے دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ بے، زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے؟ چند جملے لکھیں۔ جواب، زمین ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں۔ زمین پر ہی فصلیں اگتی ہیں جو ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں اور زمین کھود کر ہی ہم قدرتی معدنیات حاصل کرتے ہیں۔ جیم، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ جواب، پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو ڈینگی، ملیریا وغیرہ جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ پانی زیادہ دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے مچھر اور مکھیاں پرورش پاتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دال، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات بیان کریں۔ جواب، زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات درج ذیل ہیں: زمینی آلودگی، فضائی آلودگی، صوتی آلودگی اور آبی آلودگی۔ ہے، آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں۔ زمینی آلودگی، کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو 5 کلاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں، سیٹی، ہارن وغیرہ کا بے جا استعمال نہ کریں، پانی ضائع نہ کریں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ الفاظ ہیں: السلام علیکم، جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ خوش آمدید، کسی کا استقبال کرتے ہوئے، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو تب آپ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا۔ اگلا لفظ ہے شکریہ۔ شکریہ کسی کے احسان کے بدلے میں کہتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی تحفہ، کوئی چیز لیتے ہیں تب ہم اسے شکریہ کہتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ 5 کلاس، ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے انہیں استفہامیہ جملہ کہتے ہیں اور سوالیہ نشان کو علامت استفہام کہا جاتا ہے۔ الفاظ، جملے۔ کیا آپ نے نماز ادا کر لی؟ کب، آپ کب لاہور آئیں گے؟ کون، آپ کون ہیں؟ کیسے، ملک کے حالات کیسے ہیں یا پھر آپ کیسے ہیں؟ کہاں، ہم سیر کرنے کہاں جائیں گے؟ کس، یہ کتاب کس کی ہے؟ حروف عطف۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ جاذب اور سارہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ نوید ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے شب و روز محنت کرنی چاہیے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں اور واؤ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ ایسے حروف جو 2 سے زیادہ لفظوں یا 2 جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ ان جملوں میں اور واؤ بطور حروف عطف استعمال کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 8، اور واؤ کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اس کی شب ڈیش روز کی محنت رنگ لائی۔ تو ہم یہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ واؤ، شب و روز۔ نیکسٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ڈیش ثنا بیان کر۔ حمد و ثنا، واؤ لگائیں گے اور نہیں آئے گا، حمد اور ثنا نہیں آئے گا، حمد و ثنا آئے گا۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، زارا ڈیش سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ زارا اور سارا نہیں ہوگا، زارا اور
سارا آئے گا۔ لومڑی ہوشیار ڈیش چالاک جانور ہے، ہوشیار و چالاک نہیں آئے گا، ہوشیار اور چالاک آئے گا۔ شمس ڈیش قمر سے مراد سورج اور چاند ہے، شمس و قمر، شمس اور قمر نہیں آئے گا، واو آئے گا۔ پرچم ستارہ و ہلال، واو لکھیں گے۔ پڑھیں سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بتائیں۔ احمد ہمیشہ چاق و چوبند اور صحت مند نظر آتا ہے۔ احمد سے اس کی صحت کا راز پوچھا جائے تو مسکرا کر جواب دیتا ہے صفائی۔ احمد اچھی طرح جانتا ہے کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے جسم، غذا، لباس وغیرہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ احمد اپنی صحت اور صفائی کا خیال کیسے رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ روز نہاتا ہے کیونکہ غسل نہ کرنے سے جسم پر میل جم جاتا ہے۔ وہ صبح اور شام دانت صاف کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے دانتوں میں غذا کے ذرات نہیں پھنستے اور وہ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے ناخن ہمیشہ تراشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ ضرور دھوتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے۔ احمد کے گھر کا ہر فرد چست اور تندرست ہے کیونکہ وہ سبھی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس عبارت کا عنوان ہے 5 کلاس کہ صفائی اور صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحت مند رہنے کے لیے اپنے جسم، غذا، لباس وغیرہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھیں۔ 5 کلاس، کہانی آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ارد گرد گلیوں، سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ مچھر مکھیاں کثرت سے بڑھنے لگتے ہیں جو مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک دفعہ آمنہ سو رہی تھی، اس نے خواب میں اپنی زمین کو دیکھا، جیسے کہ وہ آمنہ سے التجا کر رہی ہو کہ مجھے صاف کرو اور میری صفائی کا خیال رکھو، کیونکہ یہ انسانوں، چرند پرند کے رہنے کی جگہ ہے اور زمین سے ہی پودے اگتے ہیں جو ہماری غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ دیگر قدرتی معدنیات بھی زمین سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اگلی صبح آمنہ اپنے خواب کے بارے میں سوچتی ہے اور اسکول جاتے ہوئے وہ راستوں پر دیکھتی ہے کہ ہر طرف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس بارے میں وہ اپنے دوستوں اور اپنی استانی کو بتاتی ہے۔ اس کی استانیوں سے بتاتی ہے کہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں، پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ اس طرح ہم اپنی زمین کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ آؤ کریں کام۔ سوال نمبر 11، ٹین یا گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر اپنے کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں۔ 5 کلاس، آپ اس کے لیے رنگین کاغذوں، ڈبوں اور شیمپو کی بوتلوں کا بھی استعمال کر کے اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار کے موضوع پر ایک مختصر تقریر تیار کر کے اسکول اسمبلی یا جماعت میں پیش کریں۔ 5 کلاس، یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے۔ آپ ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار کے موضوع پر ایک تقریر لکھیں گے اور اسے اپنی جماعت میں سنائیں گے۔ 5 کلاس، سوال نمبر 4 تا 10 اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور سوال نمبر 11 اور 12 کے پروجیکٹ مکمل کر کے اپنی کلاس ٹیچر کو سبمٹ کروائیں۔ اللہ حافظ۔